الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، 21ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 21ویں پارے کی شروعات میں، آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کے تعلق سے اور نماز اور ذکر کے تعلق سے 3 باتیں ایک ہی آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمائی۔ تینوں کی الگ الگ تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کی طرف جو قرآن مجید نازل ہوا اس کی آپ تلاوت فرمائیں۔ مفسرین نے لفظ تلاوت یا اتلو کے اندر کئی ایک معنی ذکر فرمائے۔ تلاوت کے اندر جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں دیکھ کر کے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، ایک معنی۔ نمبر 2، اس کے اندر تدبر کرنا، تفکر کرنا، غور فکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا بتانا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کا مقصود کیا ہے، مراد اللہ کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی تلاوت کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح سے تلاوت کے اندر اتلو کے اندر، اتلو کے لفظ کے اندر، تلاوت کے اندر تعلیم اور تدریس، قرآن مجید کی تعلیم دینا، اس کی تدریس یعنی پڑھانا، ٹیچنگ، یہ ساری چیزیں بھی، تعلیم و تدریس بھی اتلو کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح سے وعظ اور نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھ کر کے سنانا، اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا، نصیحت کرنا، وعظ کرنا، یہ بھی تلاوت اور اتلو کے اندر داخل ہے۔ اس اعتبار سے اتلو کے لفظ کے اندر یا تلاوت کے لفظ کے اندر 4 چیزیں داخل ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت بھی، قرآن کے اوپر تدبر اور تفکر بھی، نمبر 3 تعلیم و تدریس بھی، اور نمبر 4 چوتھی چیز وعظ اور نصیحت۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معانی کے لیے نازل فرمایا۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی طرح سے قرآن کریم پر تدبر اور تفکر کرے اگر سمجھنے اور اس کے اوپر غور فکر کرنے کی صلاحیت اور طاقت اور ایبیلٹی ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو تراجم اور اسی طرح سے اس کے تفسیروں کو پڑھے، اور اسی طرح اس کی تعلیم و تدریس کا اگر خود نظم کر سکتے ہیں تو کریں، خود اگر پڑھانے کی طاقت رکھتے ہیں، خود حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے تو پڑھائیں، تدریس کا کام اور فریضہ انجام دیں۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو آپ کے اندر اس کی طاقت ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو ایسا ادارہ قائم کیجئے جس میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہو، قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کا کام کیا جا رہا ہو، اس اعتبار سے آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وعظ اور نصیحت، ہم اور آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کا وعظ اور اس کی نصیحتیں سنتے رہتے، اگر ہمارے اندر یہ طاقت اور ایبیلٹی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو نصیحت کر سکیں تو کم سے کم ایسے علماء کو، ایسے اہل علم کو اور ایسے حفاظ کو لا کر کے رکھیں جو لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے پڑھ کر کے سنائیں یا اس کے معنی اور مفاہیم کو بتائیں۔ تو یہ ساری چیزیں لفظ اتلو اور تلاوت کے اندر داخل ہیں۔ یہ مختصر سی تفسیر ایک جملے کی اور لفظ تلاوت کی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ نماز کیا چیز ہے؟ اگر اس کو ویسے ہی نماز کو نماز کی طرح ادا کیا جائے تو واقعی اس کے جو آگے اس کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں وہ انسان کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کرنے کے لیے کہا، اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ نماز ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے ذریعے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس بندے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ فتویٰ دے سکتے ہیں، اس بندے کے بارے میں یہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہے۔ اور جس بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ہو، اس کی کامیابی نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی، خاص طور پر جو صلاۃ، جو نمازیں فرض ہے، ہر وقت اس کی جو ادائیگی ہر مسلمان پر ضروری ہے، 5 وقت کی نماز، اس سے انسان کو کوئی بھی چھٹکارا نہیں ہے، ان نمازوں کی پابندی ضرور کرے۔ دیکھیے نماز کا انسان کی زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم مثالوں سے سیرت النبی سے اگر دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کئی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس میں آپ نے اس چیز کو ثابت کیا کہ نماز کا انسان کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ غزوہ بدر پہلا معرکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے۔ 313 کی تعداد ہے، 1000 سامنے کافر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفیق عطا فرمائی، آپ نماز میں سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا ربط، اپنا تعلق باقی رکھا اور قائم رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی سی چھوٹی سی جماعت کو، ایک گروہ کو، ایک جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح سے آپ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے عظیم کام کے لیے بھیجے گئے۔ کون سا کام ہے؟ وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، وہ لوگوں تک کہ اسلام کی دعوت اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا کام۔ یہ معمولی کام نہیں تھا، اس کام کو کامیاب بنانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر کہا، کہیں کہا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہیں کہا تہجد پڑھیے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، کئی مختلف مقامات پر آپ کو رات کی نماز کے اہتمام کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اتنا بڑا جو کام آپ کو دیا گیا تھا، اتنی بڑی عظیم ذمہ داری اور بھاری ذمہ داری دی گئی تھی، اس کے انجام دہی کے لیے نماز سے ربط بہت ضروری تھا، کیونکہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اور جب اللہ سے انسان جڑ جاتا ہے تو اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغام ہے نماز کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو فکر مند ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ بات ذکر کی گئی کہ اذا حزبه الامر ففزعی الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا، کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں نکلنے کا راستہ نظر نہ آتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ففزع الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف دوڑتے، جلدی کرتے، نماز کی طرف تیزی کرتے، یعنی نماز کا سہارا لیتے، جیسا کہ قرآن کی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ یہ دیکھیے نماز اور صبر یہ مرئی چیز نہیں، دکھنے والی چیز نہیں، جیسے کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کر کے ضرورت کے موقع پر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، کسی کا مال لے کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جو مرئی چیز ہے، جو دکھنے والی چیز ہے، جو چھونے والی چیز ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، بلکہ ایسی چیز کا تذکرہ کیا جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے، وہ ہے نماز اور صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان دونوں سے مدد حاصل کرو۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ، اللہ کا تعاون، اللہ کی مدد اسے ضرور ملتی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
نماز کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس آیت کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، چاہے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو۔ اسی طرح آگے جملے میں، آگے آیت کریمہ کے اندر یہی بات ذکر کی گئی کہ نماز کا اگر کوئی شخص فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ روئے زمین پر بہت عظیم فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور منکرات سے روکتی ہے، یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے بھی، اور بے حیائی، گناہ، زناکاری، بدکاری اور قتل غارت گیری، جھوٹ، دھوکہ، جتنے گناہ کے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، نماز انسان کو روک دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اور آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس آیت کریمہ کے اس جملے پر، تو ہمیں اور آپ کو سماج میں پنپنے والی برائیوں کا اندازہ ہوگا کہ جو سماج میں دن بدن نئی نئی برائیاں جنم لے رہی ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز کے اندر کوتاہی کی دلیل ہے۔ اگر یہ سماج کے اندر نمازوں کا اہتمام ہوتا، اور ویسی نماز جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، سنت کے مطابق اگر نمازیں ہوتی تو آج ہمارے سماج کے اندر یہ برائی پنپتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور دن بدن مسلمانوں کا برائیوں کی طرف جانا، بے حیائیوں کی طرف مائل ہونا اور منکرات کی طرف پلٹ کر کے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تو وعدہ کر رہا ہے کہ انسان اگر نمازوں کی پابندی کرے تو بے حیائی اور برائی سے رک جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، نماز ہماری زندگی پر اثر انداز کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب ہم نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھیں گے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک بیماری کی دوا دی، ہمیں بیماری کی دوا دی، مثال کے طور پر کسی کو بخار آیا، بخار کی دوا دی۔ یہ بخار کی دوا انسان کو کب اثر کرے گی؟ اس کا بخار کب اترے گا؟ جب وہ دوا کھائے گا۔ ایک بات، پہلی بات یہ ہے کہ وہ دوا کھائے گا ٹائم ٹو ٹائم، جیسا ڈاکٹر صاحب نے اس کو بتایا۔ دوسری چیز، وہ اس دوا کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرے گا، جس سے ڈاکٹر صاحب نے اس کو پرہیز کرنے کے لیے کہا۔ اگر وہ دوا تو کھا رہا ہے، پرہیز نہیں کر رہا ہے، تو اس کی یہ دوا کا کھانا کوئی اثر نہیں کرے گا، اور اس کا بخار ذرا دیر کے لیے تو اثر انداز ہوگا، کم ہوگا، پھر دوبارہ اس کے اوپر وہ اٹیک کرے گا اور پھر دوبارہ اس کا بخار چڑھ جائے گا۔ ایسے ہی تمام بیماریوں پہ اگر ہم بات کریں تو تمام بیماریوں کی دوائیں جو تجویز کی جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں نصیحت کرتے ہیں، دو باتیں بتاتے ہیں کہ دوا کھانا ٹائم ٹو ٹائم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پرہیز کرنا۔ اگر دوا کے ساتھ، کھانے کے ساتھ پرہیز نہیں ہے تو انسان صحیح طریقے سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ خیر العلاج الوقایہ، بچنا، اپنے آپ کو پرہیز میں رکھنا، پرہیز یہ بہت بڑا علاج ہے، یہ دوا سے بھی بہتر علاج ہے۔ لیکن جب ہمیں بیماری لائق ہو جاتی ہے تو دوا بھی کھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نماز ہماری زندگی پر اثر انداز کیسے ہوگی؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ برائی سے نماز روکتی ہے، برائی سے انسان کو، بے حیائی سے نماز روکتی ہے، یہ کب اثر ہوگا؟ اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے جب ہم ان 7 شرائط کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ کتنی شرطیں؟ 7 شرطیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی شرط، وہ نماز اخلاص کے ساتھ ادا کی جانی ہے، وہ نماز اخلاص کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس نماز کے اندر تاثیر اور اثر نظر آئے گا، اور وہ ہماری زندگی میں اثر انداز ہوگی اور برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی نماز ادا کریں، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت مؤکدہ ہو، کوئی بھی ہو، اکیلے میں ہو، جماعت کے ساتھ ہو، تنہائی میں ہو، امام کے ساتھ ہو، امام کے پیچھے ہو، خود امام ہو، تمام نمازوں کے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ہماری نمازوں میں اخلاص نہیں ہے تو وہ ہماری نمازیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ اس نماز کو
نماز کے اوقات میں پڑھا جائے. جو نمازیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی، فرض نمازیں، ان کا جو وقت متعین کر دیا ہے، فجر کی نماز کا وقت فجر کے وقت میں، عشاء کی نماز کا وقت عشاء کے وقت میں، جو نمازوں کا ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ان نمازوں کو، انہی نمازوں کو ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. ان اوقات کو کے اندر نمازوں کو ان کی تمام چیزوں کے ساتھ ان اوقات میں ادا کیا جائے. اگر کوئی شخص فجر کی نماز کو جان بوجھ کر کے تاخیر کرتے ہوئے ظہر میں پڑھے، ظہر کی نماز کو عصر اور مغرب کے ساتھ پڑھے، تو ایسے لوگوں کی نمازیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. اور یہ جو فائدہ ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے، نماز روکتی ہے، تو نماز کا فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے نماز کو اس کے اوقات میں پڑھا جائے. نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ طہارت قلب، دل کی پاکی کے ساتھ نماز ادا کی جائے. انسان جو بھی نماز ادا کرے دل کی پاکی کے ساتھ. اس میں کیا مطلب ہے؟ انسان ظاہری طور پر وضو کر کے اپنی پاکی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، چست کر لیتا ہے، صفائی ستھرائی کپڑے کی، جسم کی، باڈی کی، جگہ کی، ہر چیز کی ظاہری وہ پاکی اختیار کر لیتا ہے. ان تمام کے ساتھ اندرونی پاکی بھی ہونا چاہیے. اور اندرونی پاکی کا مطلب دل کی صفائی ہے. انسان یہ سوچ کر کے نماز ادا کرے کہ یہ ایک میرے اوپر بہت بڑا فریضہ ہے، اس فریضے کی ادائیگی سے مجھے دنیا میں کامیابی اور سرخروئی ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دل کی پاکی اور صفائی کی وجہ سے، کدورت اور گندگی کے نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نماز کا فائدہ اور اس کا اثر اس کی زندگی پر لانا. یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ارکان ہیں، ارکان صلاۃ میں قرات ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، ان کے اندر مکمل اطمینان پایا جانا چاہیے. جو شخص ارکان صلاۃ میں اگر اطمینان کے ساتھ اگر ادا نہیں کرتا، اس کے تمام ارکان میں اطمینان نہیں ہے، تو کتنی ہی خوبصورت اس کی نماز کیوں نہ ہو، کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اس کی نماز کا اس کی زندگی پر، اس کی لائف پر کوئی فائدہ نہیں. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال تک، 60 ایئر تک نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کے رکوع اور اس کے سجود میں اطمینان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام نمازوں کو رائگاں کر دیتا ہے اور اس کو رد کر دیتا ہے. اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. سوچئے نماز میں خاص کر کے رکوع اور سجود کے اندر اطمینان کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بندہ 60 سال تک اتنی لمبی مدت تک اس نے نماز پڑھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اطمینان کی کمی اور طمانینت. یہ اطمینان ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کو سکون نہیں ملتا. یہ اگر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے. خشوع اور خضوع یہ دو لفظ ہیں. خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم ایک عظیم ذات کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے کھڑے ہیں. کسی اور عام انسان اور عام بندے اور عام مخلوق کے سامنے نہیں کھڑے ہیں، ایک عظیم ذات کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. لہذا ہمارے اوپر خشیت طاری ہونی چاہیے، ہمارے اوپر ایک تواضع اور خاکساری ہمارے اوپر ہونی چاہیے نماز کی حالت میں. اور خشوع اور خضوع کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو پڑھیں، جو پڑھایا جائے اس کو سننے اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے اثر کو ہماری اپنی زندگی پر، ہماری اپنی نماز کی حالت میں، ہماری لائف پر ہونا چاہیے. اگر خشوع اور خضوع کی کمی رہی تو پھر نماز کا ثواب بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایسی صورت میں پھر جو اللہ نے فائدہ ذکر کیا ہے کہ بے حیائی اور برائی سے نماز روکتی ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا. ہمیں نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نماز میں دعا پڑھ رہے ہیں تو دعا میں کیا مانگ رہے ہیں اور کیا چیز کی کمی ہے اور کیسے مانگ رہے ہیں، یہ سب چیزیں خشوع اور خضوع کے اندر داخل ہے. اگر یہ پانچویں شرط فوت ہو گئی تو نماز کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. چھٹا فائدہ اور چھٹی شرط یہ ہے
کہ وہ نماز مواظبت کے ساتھ، مواظبت کے مطلب پابندی کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مبارک مہینے میں تو ہم نے پوری پابندی کے ساتھ ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، اور جیسے رمضان کا مبارک مہینہ گیا ہم نے نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ پچھلی ہماری جو لائف تھی ایسے ہی ہم شروع کر دی اپنی لائف زندگی گزارنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ جہاں یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کے لیے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے، وہیں پر یہ ٹریننگ کے لیے بھی آتا ہے کہ بندہ اگر اس بات میں کوتا ہے کہ اس کے بہت سارے نیک اعمال صحیح سے نہیں ہو پا رہے، تو مبارک مہینے میں وہ ٹریننگ حاصل کر لے اور مواظبت اور پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ یہ ساری چیزوں کی اگر وہ پابندی کر لیتا ہے تو بندہ انشاءاللہ زندگی میں ان تمام چیزوں کی جو بھی چیزیں جو بھی فائدے ہیں اس کی لائف میں نظر آتے ہیں۔ تو مواظبت ہونی چاہیے، یعنی پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، اور نمازوں کے اندر اگر پابندی کے ساتھ اہتمام نہیں ہوا تو جو خاطر خواہ جو فائدہ ہے نماز کا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آخری اور ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری زندگی کے اندر ہمارے پیٹ میں جانے والا لقمہ وہ حلال کا ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس شرط میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی کوتاہ نظر آتی ہے۔ رزق حلال کھا کر کے نمازوں کا اہتمام۔ اگر ہماری لائف میں رزق حلال ہے، حلال کمائی سے ہم نے کما کر کے کھایا ہے، کھا رہے، اور اس کے بعد اگر ہماری نمازیں ہیں تو وہ نمازیں ہماری برائیوں کو بھی ہم سے روک دے گی، اور جو منکرات ہیں ان سے بھی ہمیں بالکل دور کر دے گی۔ نماز کا فائدہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہماری لائف کے اوپر نظر آئے گا۔ اگر ہماری زندگی میں حرام خوری ہے یا شک اور شبہات کے پیسے اور مال سے ہماری لائف زندگی گزر رہی، اس کے بعد ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسی نمازوں کا ہماری زندگی پر خاطر کا فائدہ نہیں ہوگا، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں، بعض لوگوں کو کچھ حصہ نماز کا مل جاتا ہے اور مل جائے گا۔ تو یہ 7 شرطیں ہیں جس کی بنیاد پر اگر کسی نے نماز ادا کی تو پھر اس کی نماز اس کی لائف میں اثر انداز ہوگی اور اس کا دنیا میں خوب فائدہ ہوگا۔ یہ ایک آیت کا آدھا ٹکڑا سمجھ لیجئے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ دیکھیے نماز کو بھی اللہ نے ذکر قرار دیا ایک مقام پر، اور ذکر کو بھی اللہ نے ذکر کہا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے۔ نماز خود ایک ذکر ہے۔ جب تک انسان نماز میں رہتا ہے تو کسی سے بات نہیں کرتا، بات کرتا ہے کسی سے نہیں کرتا۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو صرف اور صرف تسبیح، تحلیل، تحمید، اللہ کا ذکر، ورد سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو جب تک وہ ذکر کرتا ہے انسان بے حیائی اور برائی سے بچتا ہے۔ اور جانتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا مطلب اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی انسان جب نماز سے ہٹ کر کے دوسرے وقت میں اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اگر یہ پڑھتا رہے تو پھر وہ شخص کبھی گناہوں میں نہیں پڑ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل ذکر کا فائدہ۔ جو شخص ذکر الہی میں لگا رہے گا وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا گیا، ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کی تلاوت سے، یہ نہیں کہا کہ تم مال کی کمائی کرنے میں رٹ لگاتے رہو اس کی وجہ سے، نہیں کہا ذکر الہی سے تمہاری زبان ہمیشہ تر رہے۔ جب زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے گی تو پھر اس زبان سے نہ کسی کی غیبت ہوگی، نہ کسی کی چغلخوری ہوگی، نہ کسی کی برائی ہوگی، نہ کسی کو گالی گلوچ کیا جائے گا، نہ کسی کو برا بھلا کہا جائے گا، نہ کسی کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے گی۔ یہ زبان ان تمام برائیوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر بہت عظیم۔ آگے بتایا جا رہا ہے ایک آیت کریمہ کے تفسیر کے بعد، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مشرکین کا ایک عقیدہ، ایک ان کی جو خرابی ہے عقیدے میں، وہ بتائی جا رہی ہے۔ مشرکین جب تک اپنے علاقے میں رہتے اور جب تک ان کو خیر و برکت ملتی رہتی، اللہ کی طرف سے بھلائی ملتی رہتی، تو وہ خوش رہتے اور سمجھتے کہ یہی سب کچھ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی انہیں آزماتا، مصیبت میں مبتلا کرتا، پریشانی میں، آزمائش میں مبتلا کرتا، تو وہ لوگ بالکل بدک جاتے اور بےتاب ہو جاتے۔ جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتے، معبودوں کو پکارا کرتے، جب تک ان کو ملتا رہتا، اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ملتی اس کی بدولت وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتے، وہ معبودوں کو پکارتے۔ لیکن جب مصیبت میں پھنس جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ذکر فرمائی، اس کی ایک آیت کریمہ کے اندر اس کی تفسیر بیان کی۔ اللہ نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے کہا کہ جب کشتی کے اندر، کشتی جب بھنور میں پھنسنے لگتی اور ہچکولے کھانے لگتی اور ایسا لگتا کہ اب بچنے والے نہیں ہیں اور بچ نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں یہ مشرکین اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے، پروردگارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں بچانے والا۔ جب یہ لوگ خشکی پر رہتے اور اپنے اپنے گھروں میں رہتے تو دوسرے معبودوں کو پکارا کرتے، لیکن جیسے ہی جب وہ بھنور میں یا کشتی میں پھنس جاتے مصیبت میں تو اللہ کو پکارتے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر۔ اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ ایک صحابی رسول ہے، اکرمہ صحابی رسول ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ فتح مکہ کا دن تھا، جب فتح مکہ ہو گیا تو مسلمان اور کافر سب لوگ جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے۔ اکرمہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی صورت سے میں نبی کی بات نہ سنوں اور نبی سے ملاقات نہ کر سکوں اور نہ کروں اور میں اسلام قبول نہ کر سکوں۔ چنانچہ وہ مکہ سے بھاگ کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کئی لوگوں کو لے کر کے چل رہی تھی، راستے میں درمیان میں پہنچ کر کے کشتی ہچکولے کھانے لگی، بھنور میں پھنس گئی، لوگ پریشان، اب کیا کریں اب کیا کریں۔ تمام کے تمام کشتی والوں نے یہ اتفاقی طور پر فیصلہ کیا کہ سب لوگ اب مل کر کے صرف اور صرف اللہ سے مانگے اور اللہ کو پکارے اور کہے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ سب لوگوں نے، جتنے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگوں نے یہی بات کہی۔ اکرمہ یہ سوچ کر کے بڑے حیران ہوئے کہ جس چیز کو چھوڑ کر کے میں یہاں بھاگ کر کے آیا ہوں وہی چیز میرے ساتھ مصیبت میں بھی آ گئی، تو جو ذات مجھے مصیبت میں بچانے والی ہے تو خوشحالی میں کیوں نہیں بچا سکتی؟ جس کو میں مصیبت میں پکاروں وہ مجھے مصیبت میں نجات دے تو میں خوشحالی میں بھی خشکی میں بھی اسی کو پکاروں گا۔ لہذا دل میں ارادہ کر لیا پروردگارا اگر تو نے مجھے یہیں سے صحیح سالم بھیج دیا، نجات دے دی، جا کر کے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن جاؤں گا، آپ کا امتی بن جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو نجات دے دی، کشتی ساحل سمندر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اکرمہ وہاں سے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی اب تک مجھ سے ساری غلطیاں ہوئی ہے، میں آپ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو مصیبت میں بھی اور خوشحالی میں بھی نجات دینے والی ہے اور سب کے لیے وہ کافی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ مجھے آج یقین ہو گیا، لہذا میں آپ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا اکرمہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سوچئے میرے بھائیوں، ایک شخص کے لیے خالی ایک چیز ہدایت کے لیے کافی ہو گئی، لوگوں کی باتیں، زندگی کے بھر مخالفت کرتے رہے، نہیں سمجھ میں آیا، لیکن درمیانے راستے میں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کے اندر ایک ہی ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ آج بھی ہم مشرکوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور مشرک آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبتوں میں پکارا جس کو جائے گا وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ معبودان باطنہ جن کو لوگ پوچھتے ہیں، ان باباؤں کو جو لوگ پوچھتے ہیں، یہ کوئی کام نہیں آتے،
کورونا کا ابھی وقت گزرا ہے، ایک بھی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا بابا ہمارے اس بیماری میں ہمارا ساتھ دیتا رہا اور ہمارے بابا نے ہماری جانیں بچائی، ہمارے قریبی رشتہ داروں کی جانیں بچائی، یا ہماری جو قحط سالی تھی ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہمارے بابا نے انتظام کیا، کوئی نہیں بول سکتا۔ ایسے میں ہم ان کو توحید کا پیغام دیں کہ جب جو ذات جس نے تمہیں کورونا جیسی سنگین بیماری میں اور حالات میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، وہ ذات اب بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، اسی کو پکارو، اسی کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ ایسے لوگوں کو ہم نصیحت کریں اور بتائیں۔ آگے سورہ روم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ روم، یہ روم ایک علاقہ ہے، اسی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہی سورہ روم رکھ دیا گیا۔ عہد نبوی میں دو بڑی طاقتیں تھیں، بہت پیاری بات ہے اور بہت عظیم یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بڑی عظیم طاقتیں تھیں، ایک فارس جس کو ایران کہتے ہیں، اور وہاں کے لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، آتش پرستی کرتے تھے، وہ لوگ آگ کو پوجنے والے لوگ تھے۔ اور دوسری بڑی طاقت تھی روم کی، جو اہل کتاب تھی، عیسائی تھی۔ کفار اور مشرکین چونکہ بت پرستی کے اندر یہ بھی پڑے ہوئے تھے، لہذا وہ لوگ ایران کے فارس کے لوگوں کا سپورٹ کرتے تھے، یعنی مشرک قوم کا سپورٹ کرتے تھے، مشرکین عرب، مشرکین مکہ، مشرکوں کا سپورٹ کرتے، اور مسلمان جو مکہ کے اندر تھے یہ روم کے اہل کتاب عیسائیوں کا سپورٹ کرتے تھے۔ جب ان دونوں میں جب جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، قتال ہوتا، تو مسلمانوں کو دلی خوشی ہوتی کہ روم جیتے، اہل کتاب جیتے، عیسائی جیتے، اور کافروں کو، مشرکوں کو یہ خوشی رہتی کہ فارس اور ایران کے لوگ جیتے، کیوں؟ وہ بت پرست لوگ تھے۔ ایک مرتبہ دونوں میں جنگ ہوئی، فارس اور روم کے اندر، ایران اور روم کے اندر، تو ایران کو، فارس کو، بت پرست لوگوں کو ایرانیوں پر، رومیوں پر، عیسائیوں پر فتح نصیب ہوئی۔ جب فتح نصیب ہوئی تو اس موقع پر مسلمان جو مکہ میں تھے ان کو کافی دلی رنج ہوا، غم ہوا، تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر کے اس کے اندر خوشخبری دے دی اور مسلمانوں کے غم کو دور کرتے ہوئے کہا، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر۔ اللہ نے کہا ان قریب روم فتح ہونے والا ہے، غالب ہونے والا ہے، اور ابھی مغلوب ہے، اس کے اوپر غلبہ حاصل کیا ہے فارس نے، چند سالوں کے اندر یہ پھر غالب ہو جائے گا۔ چنانچہ ابو بکر، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی مکہ کے اندر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے چیلنج کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، تو جس کے اوپر ناچ رہا ہے، جس کے اوپر کود رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، فارس اور ایران کے اوپر چند دنوں میں یہ مغلوب ہونے والا ہے، اور روم جس سے جو عیسائیوں کا ہے اور اہل کتاب کا ہے وہ بہت جلد فتح ہونے والا ہے۔ سن لے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے مسلمانوں کو۔ بضع سنین کا معنی یہ کیا کہ چند سالوں میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 5 سالوں کے اندر تم دیکھو گے روم ایران کے اوپر فتح حاصل کر لے گا۔ یہ بات جب اللہ کے نبی کو پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ بضع کا لفظ جو ہے یہ چند کے اوپر بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر کے 9 تک کی گنتی پر بولا جاتا ہے، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ 3 سے 9 سال کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ روم کو فتح کر دے گا۔ پھر جا کر کے ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو میں نے جو 5 سال کہا تھا، یہ 5 سال نہیں، 9 سال تک، 3 سال سے 9 سال کے درمیان یہ روم فتح ہو کر کے رہے گا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا اور مسلمانوں کو خوشی ملے۔ 7ویں سال، 7 سال جب ہوا، اس 7ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو ایرانیوں پر، فارس کے اوپر فتح نصیب فرمائی۔ اس موقع پر تمام مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ آج
مسلمان مکمل طور پر خوشی میں ہے، کیونکہ آج اہل کتاب کو، عیسائیوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس لیے عیسائیوں کو کیوں سپورٹ کرتے تھے مسلمان؟ چونکہ عیسائیوں کے پاس بھی، اہل کتاب کے پاس بھی آسمان سے کتاب نازل ہوئی، توریت اور انجیل، اور مسلمانوں کے پاس قرآن تھا، لہذا یہ ایک آسمانی کتاب کے اعتبار سے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے، اور وہ سارے کے سارے مشرک تھے اور آتش پرستی کرنے والے، یعنی آگ کو پوجنے والے، بتوں کو پوجنے والے تھے، اور مشرکین عرب بھی وہی کرتے تھے، لہذا ان کا سپورٹ مسلمان نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی اگر کہیں پر یہ معاملہ ہو تو ہمیں مشرکوں کا ساتھ نہیں دینا، مشرکوں کا سپورٹ نہیں کرنا، اہل کتاب کا، گرچہ کوئی بھی ہو، اہل کتاب جبکہ اب بدل چکے ہیں، ان کے پاس اب وہ اصلی شکل میں کتاب بھی موجود نہیں ہے جو توریت اور انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور نہ ہی ان کے وہ عقائد اور نظریات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو عطا کیے تھے، دیے تھے۔ لیکن پھر بھی چونکہ آسمان سے نازل ہوئی کتاب ہے اور اس کے ماننے والے، لہذا ہمیں ان کے اوپر ان کا ساتھ دینا چاہیے، مشرکوں کا ساتھ کبھی نہیں دینا چاہیے۔ سورہ روم کے آغاز میں اسی بات کی طرف، اسی تفصیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو جس فطرت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس کی فطرت اسلام ہے، اسی کے اوپر انسان کو زندہ رہنا چاہیے اور مر مٹنا چاہیے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ نے کہا کہ فطرت اسلام پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، چاہے وہ کافر کا بچہ ہو، مسلمان کا بچہ ہو، اہل کتاب کا بچہ ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، روئے زمین پر جتنے بھی بچے روئے زمین پر پیدا ہوتے ہیں سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، توحید پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے الستو کا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں جب روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، عالم ارواح میں سب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ الستو بربکم قالوا بلی شہدنا، سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ توحید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی پیدائش کی، روئے زمین پر جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب توحید پر پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بعد میں لوگ جو یہودی ہے وہ اپنے بچوں کو یہودی بنا دیتے، عیسائی ہے اپنے بچوں کو عیسائی بنا دیتے، مجوسی ہے وہ اپنے بچوں کو مجوسی بنا دیتے، مشرک ہے اپنے بچوں کو مشرک بنا دیتے۔ کب؟ جب وہ دنیا میں پیدا ہو کر کے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے والدین ان کو اسلام سے، توحید سے دور کر دیتے ہیں، ورنہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر، فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں تو اب جو مرنے والے، اگر جو بچے بچپن میں جو پیدا ہوتے ہیں، کافر کے بھی یہاں بھی ہوتے، مشرک کے یہاں بھی، اہل کتاب کے یہاں بھی، وہ بچہ اگر بچپن میں ہی مر گیا، ابھی وہ بلوغت کو نہیں پہنچا، وہ تکلیف میں نہیں آیا، تکلیف کا مطلب مکلف، اسلام کے احکام کا مکلف نہیں، دعوت اس تک نہیں پہنچ گئی، تو اب اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوگا؟ جو بچہ جو بچپن میں مر جائے، کافر کا ہو، مشرک کے گھر میں پیدا ہوا ہو، تو اب اس بچے کا کیا حکم ہے؟ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کے نزدیک دو باتیں ذکر کی گئی۔ پہلی بات، چونکہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا لہذا وہ جنتی ہوگا۔ دوسری بات کہ اس شخص کو، اس بچے کو قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا، قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا، تم اسلام کو قبول کرتے ہو یا تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہتے ہو، اس کو اختیار دیا جائے۔ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اسے جنت ملے گی، اور اگر وہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہی ہے اور کہتا ہے میں وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا اور ہم اس کے اوپر ہی ہے، تو پھر اس کو اس کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عدل ہے جو قیامت کے دن مشرکین اور کافرین اور دیگر جو لوگ ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کے ان کے بچوں کے تعلق سے بہت بڑا عدل و انصاف ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا ہو تو ان کی بیس، ان کی بنیاد یہی ہے، اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے۔
دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی بچے پیدا کرتا ہے سب کو اللہ فطرت اسلام پر توحید پر پیدا کرتا ہے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں اور ناشکری کرنے والے بن جاتے ہیں. اس لیے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لا تبدیل لخلق اللہ کہہ کر کے اللہ نے کہا اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ لوگ جو اپنی سرزری کراتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہونے کے بعد جوان دکھنے کے لیے اپنے چہرے کی سرزری, جھرریوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی سرزری, غلط ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ناجائز اور حرام کام. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایکٹرز کو کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے چہروں کو, اور بہت بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو جوان دکھانا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے چہروں کی جھرریوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے چہروں کی سرزری کرتے ہیں. اس کے لیے کتنے بھی پیسے لگ جائے وہ لگا لیتے ہیں. اسلام نے کہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. اسی طرح سے مردوں کے لیے خاص طور پر یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں, بہت غور سے سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمان مرد بنایا. مرد ہے تو مرد بن کر کے دنیا میں زندگی گزاری ہے. مسلمان مرد کی شان ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہوا کرتی ہے. مسلمان مرد کی یہ شان ہے اور یہ تخلیق میں داخل ہے. اللہ کی تخلیق میں یہ چیز داخل ہے. اگر ہم اس کو بدلتے ہیں, نکالتے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی تخلیق کو ہم نے بدل دیا. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. جو لوگ داڑھیوں کو کٹاتے ہیں, مڈاتے ہیں اور اسے نالیوں میں بہا دیتے ہیں یہ سوچ کر کے یہ تو سنت ہے, واجب نہیں ہے, فرض ہے. فرض احفوا اللحیہ, حدیث کے الفاظ ہیں, پیارے نبی نے فرمایا داڑھی کو معاف کرو اور مونچھوں کو تراشو. معاف کرنا کس کو بولتے؟ معاف کرنا کس کو بولتے؟ کسی نے غلطی کی اس کو ایک تماچا مار کے بول چلو تم کو معاف کر دیا, اس کو معاف کرنا بولتے ہیں؟ ہاں, اس کو معاف کرنا بولتے ہیں؟ نہیں. معاف کس کو کرنا بولتے ہیں؟ اس نے غلطی کی, وہ مجرم تھا, سزا کا مستحق تھا, لیکن کہہ دیا ٹھیک ہے جاؤ, غلطی ہو گئی, تم بھی انسان میں بھی انسان. یہ ہے معاف. ایک تماچا مار کر معاف نہیں کیا جاتا. تو داڑھی کو احفوا اللحیہ کہا گیا, داڑھی کو معاف کرو, اس کی حالت پر, اس کی سیرت پر چھوڑ دو. کیوں؟ اب اس کو معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 کینچی ادھر لگا دی جائے, 2 کینچی ادھر, 2 کینچی ادھر, اور کہہ دیا جائے ایک مٹھی رکھنا سنت سے ساتھ. کس نے بولا؟ کس نے کہا؟ آپ نے سیرت نہیں پڑھی انبیاء کی؟ انبیاء کی سیرت نہیں پڑھی؟ ہارون علیہ السلام کو کیا پکڑ کر کے وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو جھنجھوڑ رہے تھے؟ یا ابن امہ, کہا ہے میرے ماں جا بھائی. کیا بولے؟ ماں جائے بھائی, اے میرے سگے بھائی. ماں کا واسطہ دے کر کے کہا مجھے ان مشرکوں کے سامنے, ان کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرو. بلحیتی, ان کی داڑھی پکڑ. ایک مٹھی رکھنے والوں کی داڑھی پکڑی جا سکتی ہے؟ ہاں, کیسے پکڑ سکتے؟ وہ پکڑ کر کے کبھی کھینچا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی کافی بڑی تھی, تبھی جا کر تو مٹھی میں آئی, ورنہ ہاتھ میں کیسے آ سکتی تھی؟ کیسے وہ پکڑ کر کے کھینچ سکتے تھے؟ یہ انبیاء کی سیرت رہی ہے, انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے, کبھی داڑھی نہیں کاٹی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی عظیم تھی, گھنی تھی. اس لیے ہمیں نبی کی سنت, انبیاء کی سنت, اور اس کے علاوہ یہ حدیث جو فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کی بنیاد پر لا تبدیل لخلق اللہ میں نہ آئیے, اور اللہ کی جو تخلیق ہے اس کے اندر تبدیلی مت کیجیے. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی مت کیجیے. یہ ایسی آیت کریمہ ہے, اس کے اوپر اور بھی بحث کی جا سکتی ہے, بہت ساری اور بھی چیزیں. بہت سارے نوجوانوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں, جو نوجوان اپنے بالوں کو ایسے اسٹائل میں کٹاتے ہیں جو کہ شرعاً ناجائز ہے. کوئی بیچ سے اتنا چھوڑ دے گا, چاروں طرف ٹکلا, کوئی آگے سے کٹا کر کے پیچھے ایرو لگا دیتا ہے, یہ صحیح کا نشان, ڈن, یہ کام ہو گیا. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی اسٹائل سے لوگ بال کٹاتے ہیں, ان لوگوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء, اللہ کے نبی نے قضاء سے منع فرمایا. قضاء کیا ہے؟ اسٹائل والے بال,
یہاں سے تھوڑے رنگ بے رنگی لگا کر کے اپنے آپ کو اچھا بنانا اور عورتوں کی مشابہت سے. بھائیو آپ کو اللہ نے مرد بنایا تو مرد بن کر کے رہی، عورتوں کی فیلنگ اپنے اندر مت پیدا. یہ لوگ اتنے بڑے بڑے بال کہتے زلفی ہے. زلف کس کو کہتے ہیں اللہ کے بندو ذرا سمجھو. زلف یہاں تک، یہ کان کی لو تک کی ساری صرف یہ زلف ہے، یہاں تک یہ زلف، اتنے بڑے بڑے بال، ان کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا. ایسا اس کے بارے میں کہا گیا، دجال کے بارے میں، وہ اپنا بال ایسا لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، قیامت کے دن نکلے گا تو ایسا کرے. تو ایسی کیفیت میں ایسی گناؤنی حرکت کر کے اپنے آپ کو مت رکھیے. مسلمان ہے تو مسلمان بن کر کے، مرد کی ایک شان ہے، اس شان سے رہیے. عورتوں سے بھی، ماں اور بہن سے بھی نصیحت ہے، لا تبدیل لخلق اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت بنایا. عورت کا مقام مردوں سے 3 گنا زیادہ ہے. ماں ہے تو 3 گنا زیادہ ہے. بیٹی ہے تو پیارے نبی نے کیا کہا؟ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، 3 کی کرے، 1 کی کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. میرے ساتھ بچوں کے بارے میں کہا گیا ہے، ہاں لڑکوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لڑکوں کی پرورش کرے جنت میں میرے ساتھ. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، آپ کی بہت فضیلت ہے. آپ لا تبدیل لخلق اللہ میں آپ ہرگز یہ کوشش نہ کریں کہ آپ کو اللہ نے عورت بنایا ہے تو شان سے عورت بن کر کے رہیے. صنف نازک بنا کر کے رکھا ہے تو صنف نازک بن کر کے رہیے. آپ کو گھر کی ملکہ اور رانی بنایا ہے اللہ نے، وہ بن کر کے رہیے. اور باہر نکل کر کے مردوں والا کام. برائے کرم میں آپ سے بہت ہی ادب سے، احترام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، مردوں والا مت. مردوں والا کام کیا ہے؟ جاب کرنا. ایک مجبوری ہے، کوئی نہیں کھانے کھلانے والا پلانے والا. ایک مجبوری کی صورت میں، پردے کی صورت میں آپ باہر نکلیں، کام کریں. لیکن آئی ٹی کمپنی میں 2 لاکھ ملتا، 1 لاکھ ملتا. میرا بھائی چاہتا، میں بھی چاہتا. کیوں؟ تاکہ 2 لاکھ آئے گا تو سال میں 24 لاکھ جمع ہوتے ہیں، 2-4 سال میں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے. اس لیے میں بھی کام کروں گی. ضد کرتے ہیں بعض خواتین، کہتے ہیں ہم بھی، میرا بھائی کینیڈا پڑھنے کے لیے گیا، انگلینڈ گیا، میں بھی جاؤں. بڑا عجیب و غریب. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، تعلیم جس حد تک آپ حاصل کر سکتے ہیں پردے میں رہ کر کے، اصول و ضابطے میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں حاصل کیجئے. آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا. آپ کو کام کرنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا، آپ کو بچوں کی پرورش کے لیے پیدا کیا. آپ مدرسہ ہے، ماں باپ بیٹوں کا، بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ. لہذا اپنی تخلیق میں تبدیلی مت کیجیے. ایک تخلیق میں تبدیلی ایک یہ بھی ہے، بعض عورتیں مردوں کی طرح سے بن ٹھن کر کے جینس پینٹ اور کرتے کی جگہ پہ ٹی شرٹ اور شرٹ پہن کر کے ایسے چلتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ کوئی مرد ہو، یہاں کا بادشاہ گزر رہا ہو. ماں اور بہنوں سے گزارش، ایسا مت کیجیے. اسلام نے آپ کو عورت بنایا، رانی بنایا، ملکہ بنایا. آپ وہ بن کر کے رہیے. آپ ماں ہیں تو آپ کا اونچا مقام، بیٹی ہے تو آپ کا اونچا مقام، آپ زوجہ ہے، بیوی ہے تو آپ کا اونچا مقام ہے. لہذا آپ اس چیز کو باقی رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر لا تبدیل لخلق اللہ پر گفتگو کی جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کر کے بات ذکر فرمائی کہ لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے نظریات کے مطابق، لوگوں کے خیالات کے مطابق سود میں ترقی ہے، اور اللہ کے نزدیک سود میں تنزلی اور نقصان اور گھاٹا ہے. اور لوگوں کی نظروں میں زکوٰۃ میں کمی ہے اور کوتاہی ہے، اور اللہ کی نظر میں زکوٰۃ دینے سے بڑھوتری ہے. اللہ نے فرمایا جو تم سود دیتے ہو یا لیتے ہو اس سے مال میں کمی آتی ہے. حقیقت میں ذرا دیر کے لیے یہ سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر کسی نے سود پر پیسہ دے دیا، 1 لاکھ روپیہ دے دیا اور کہا کہ میں اس کے بدلے میں آپ سے 1.5 لاکھ روپیہ لوں گا. تو ظاہر سی بات ہے ظاہراً تو آپ کو 50,000 زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کی نظر میں یہ گھاٹا اور نقصان ہے. کیوں؟ جو سودی کاروبار کرتا ہے اس نے اللہ اور رسول سے جنگ چھیڑ لی، اور جو اللہ اور رسول سے جنگ چھیڑ لے تو پھر وہ جیت نہیں سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ظاہری اسباب اس کو زیادہ نظر آتے ہو
لیکن وہ ناکام ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں کہا جو زکوٰۃ تم دیتے ہو در حقیقت اس کی بنیاد پر اس کی وجہ سے مال میں دو چیزوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ظاہری، واقعی آپ کے مال میں اگر آپ کے پاس 1 لاکھ تھا، چند دنوں کے بعد آپ نے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کی 2500 روپیہ، تو انشاءاللہ آپ اس کا بہت زیادہ بینیفٹ اپنی لائف میں ظاہراً مال کے اندر بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور دیکھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ مانوی فائدہ اجر و ثواب ہے، قیامت کے دن اس کا جو اجر و ثواب ہے زکوٰۃ کا وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، وہ ثواب آپ کو ملنے والا۔ تو لہذا اللہ نے کہا کہ ظاہری طور پر آپ کو کمی نظر آتی ہے مال میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے مال میں اضافہ مانوی طور پر بھی ہوتا ہے، ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے۔ لہذا سود کو چھوڑیے اور زکوٰۃ کے مال کو اگر ہمارے پاس ہے تو زیادہ سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کیجیے، خرچ کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روئے زمین پر یہ جو بھوچال مچا ہوا ہے، یہ فتنہ و فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے گناہوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ روئے زمین پر فساد مچا ہوا۔ دیکھیے فساد یا شر کسی بھی دور میں کبھی پسند نہیں کیا گیا، کسی بھی دور میں نہیں پسند کیا گیا، اور یہ اچھے بھلے لوگ بھی نہیں پسند کرتے، برے لوگ بھی نہیں پسند کرتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ دنیا میں جو فساد پیدا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، دنیا میں بے حیائیاں پھیلتی ہیں، گناہوں کو پھیلایا جاتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی بھی چیز کے ذریعے، یا اسی طرح سے غیر لوگوں کا مسلمانوں پر جبر کرنا، یہ جتنے فتنہ و فساد ہے مسلمانوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنہ و فساد اگر روئے زمین پر ہو اور اس کو ختم کر دیا جائے تو فتنہ و فساد کو ختم کرنا 40 دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ 40 دن آپ کے گھر پہ، آپ کے سماج میں، آپ کے علاقے میں بارش ہو۔ بارش کتنی مفید چیز ہے اس کا اندازہ ہم 2 دنوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اتنی تپش تھی، اتنی گرمی تھی کہ ہم پریشان تھے، لیکن 2 دن میں اللہ رب العزت نے رحمتوں کا نزول کیا، بارش نازل فرمائی، پورا ماحول ٹھنڈا ہو گیا، سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ بارش ایسی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ہمیں اگر نہیں ہے، ہم شہروں میں رہتے، دیہات میں رہنے والوں کو پوچھے جو غلہ اگاتے، جو ہم چاول کھاتے، گیہوں کھاتے، دال کھاتے، ریڈی میڈ ہے تیار ہو کر کے ہم کو مالوں میں اور دکانوں میں مل جا رہا ہے۔ جو اس کی کاشتکاری کرتے، محنت کر کے اس کو اگاتے ہیں، تاکہ ان سے پوچھئے کہ بارش کی کیا قیمت ہے، پانی کی کیا قیمت ہے، پانی کے قطرے کی کیا قیمت ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ ایک فساد کو، فتنہ کو ختم کرنا روئے زمین پر 40 دن بارش نازل ہونے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے فتنہ و فساد مچانے سے اپنے آپ کو ایک تو دور رکھنا، اور اگر زمین پر فتنہ و فساد پھیل چکا ہو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی نے فتنہ و فساد کے تعلق سے ذکر فرمائی کہ ایک مجرم، ایک گناہ کرنے والا، ایک فتنہ کرنے والا، ایک فساد کرنے والا روئے زمین پر فساد مچاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کئی تکلیفیں ہوتی ہیں اور کئی مخلوقات کو تکلیف ہوتی ہے۔ انسان بھی اس سے پریشان، جانور پریشان، درندے اور درخت، شجر، حجر، تمام چیزیں پریشان۔ کیوں؟ ایک گناہ کیا کسی نے، گناہ کی وجہ سے آسمان سے بارش رک گئی، قحط سالی ہو گئی، اب اس سے انسان پریشان، پانی نہیں آ رہا، جانور پریشان، چوپائے پریشان، اس کی وجہ سے تمام مخلوقات پریشان رہتی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب ایک مجرم، ایک فسادی، ایک شر اور فساد مچانے والا جب مر جاتا ہے روئے زمین سے، حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، جب وہ مر جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے روئے زمین سے، پیارے نبی فرماتے ہیں تمام جانور، تمام انسان، تمام جانور، تمام انسان، تمام درخت، تمام پتھر، تمام مخلوقات آرام اور راحت کی سانس لیتے ہیں۔ اللہ، تمام کے تمام مخلوقات اس کے مرنے پر
راحت کی سانس لیتے ہیں. سوچئے فتنہ و فساد کتنی بری چیز ہے, کتنا عظیم گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمام مخلوقات پریشان. اور اگر وہ ایک مجرم, ایک دنیا میں ایک دو مجرم ہیں, مجرموں کی بڑی لسٹ ہے, بڑی لسٹ ہے, اچھے بھلے لوگ کم ہیں, مجرم زیادہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مجرم, حدیث کے الفاظ میں ایک مجرم اگر ختم ہو جائے تمام مخلوقات راحت میں آ جاتی, سکون میں آ جاتی. اس لیے انسان کو اپنے تئیں نہ تو فتنہ کرنا چاہیے, نہ فساد کرنا چاہیے, نہ ایسا اگر کہیں ہو رہا ہو تو اس میں ساتھ دینا چاہیے, بلکہ فتنہ و فساد کا خاتمہ کرنا چاہیے, اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو بھی فتنہ پیدا کرنے والا انسان ہے اسے روکنا چاہیے, اچھے سے سمجھا دینا چاہیے. اور اگر نہیں روکتا ہے اور نہیں سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسرا راستہ, جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتی تو پھر ٹیڑھی کرنا پڑتا ہے. جب انسان سمجھداری سے, بول بال سے, گفتگو سے, قول سے, کردار سے نہیں سمجھتا تو پھر قانون کا استعمال کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے. اس لیے اپنے آپ کو اس چیزوں سے بچانا چاہیے. سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے. سورہ لقمان کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی, کہا کہ جو لوگ گانا بجاتے ہیں خود, یا گانا بجانے کی چیزوں کو لا کر کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں یا سماج میں رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت دونوں جگہ میں دردناک عذاب رکھا ہے, دردناک عذاب. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھا. اب اس میں مفسرین نے تفصیل ذکر کرتے ہوئے کہا لہو الحدیث سے مراد تمام موسیقی, گانا بجانے کے تمام آلات داخل ہیں. نمبر 2 ٹیلی ویژن, ٹی وی, ویڈیو, وی سی آر, ریڈیو اور اسی طرح سے اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں. سوشل میڈیا کا استعمال اگر ہمارا اسی کام کے لیے ہو رہا ہے, واٹس ایپ, فیس بک اور انٹرنیٹ اور اسی طرح سے انسٹاگرام اور نہ جانے کون کون سی چیزیں, اگر یہ ساری چیزیں ہماری گناہوں کو پھیلانے میں, گانا سننے, بجانے اور اس کو شیئر کرنے میں ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے وبال جان ہے اور یہ دردناک عذاب کا باعث ہے. لہذا نہ خود سنے نہ سننے دے, نہ یہ آلات خود لائیں نہ کسی کو لانے دے, اور اگر کوئی لاتا ہے تو اس کو روکے اور اس کو یہی آیت کریمہ پیش کر کے اسے دھمکی دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرے. اللہ کے یہاں دردناک عذاب ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ الرحمہ کی لقمان حکیم کی کئی نصیحتیں ذکر فرمائی. صرف ایک نصیحت, 2 نصیحت پر میں بات کروں گا. سب سے پہلے نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک کے بارے میں کی. کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم, یہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے, ظلم ہے, ظلم عظیم ہے, اس کا کوئی مداوا نہیں, صرف انسان توبہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو بیان کرتے ہوئے کہا یا بنیا, اے میرے بیٹے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو, اس میں یا بنیا میں پیار ہے, محبت ہے. میرے پیارے بیٹے ادھر آؤ, جب ہم بولتے ہیں وہ یا بنیا میں ہے. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تم جب لوگوں سے ملو تو گال پھلا کر کے مت ملو. کسی سے ملو تو گال پھلا کر کے نہ ملو. کیا مطلب ہے گال پھلانے کا؟ کوئی آدمی آپ سے ملاقات کرے, یہ اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم دینا ہے, تبھی جا کر کے وہ بچے بڑے ہو کر کے اچھے اخلاق اور کردار کے مالک بنیں گے. اگر بچپن میں اگر ہم نے تربیت نہیں کی تو بچے بڑے ہو کر کے بھی وہی کام کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. گال کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جب سامنے کوئی آپ سے تمیز, اطمینان, سکون, اخلاق, کردار, ہر اعتبار سے آپ سے وہ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کو بھی ایسے ہی حساس اور بشاش چہرے سے ملنا چاہیے. اخلاق یہی ہے, اخلاق یہی ہے. آپ سے کوئی ہنس کر کے, مسکرا کر کے گفتگو کر رہا ہو تو آپ بھی وہی کریں جو لقمان حکیم نے اپنے بچے کو کہا کہ ایسے ہی تمہیں ملنا ہے, اور ایسے نہیں ملنا گال کھلا کر کے. آپ کوئی آدمی آپ سے اچھے سے بات کرو, یہ کیا ہوا, میں نہیں سنتا تمہاری بات ہے. آج ہمارے بچوں کے اندر یہ بدتمیزی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے.
بچوں کو تربیت کرنا بہت ضروری ہے. بچپن میں اگر ہم نے سدھار نہیں کیا بڑے ہو کر کے نہیں سدھار سکتے. ہم بچوں کو تربیت کرتے ہیں, بچوں کو بولتے ہیں بیٹا یہ کر لو, پیار سے. نہیں کرتا میں یہ کام کرنے آئے گا, تمہارا نوکر ہوں کیا؟ بچے بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ کیوں؟ یہ ہمارے اپنی ماں باپ کی تربیت اور تعلیم کی کمزوری کا نتیجہ. اگر ہمارے بچوں کی ہم نے اچھی تربیت کی تو اگر ہم نے کسی کو کام دیا, ٹھیک ہے انکل میں کر دیتا ہوں, پیار سے بولتا ہے ٹھیک ہے انکل کر دیتا ہوں, کرتا ہے وہ بچہ. یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو لقمان حکیم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹے گال مت پھلانا, یعنی جب بھی کسی سے ملو تو اچھے اخلاق سے ملو, اچھے کردار سے. اس کے بعد کہا زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا, اللہ کو یہ اکڑ پسند نہیں. بچے کو, چھوٹے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں, اس کو کیا معلوم اکڑ کس کو کہتے ہیں. بچپن میں ہی تربیت ہوتی ہے. جو بچے بچپن میں سنور جاتے بڑے ہو کر کے وہ کبھی نہیں بگڑتے. بچے کو کہا جا رہا ہے اکڑ کے مت چلو. حدیث کے اندر جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں اس کی تباہی اور بربادی کو ذکر کرتے ہوئے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ وہ زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اللہ اسے بھی غصے سے دیکھے گا, نظر کرم سے نہیں دیکھے گا. اس نے کبھی اکڑ کر کے ہوئے زمین پر نہ چلیے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر دوسری بات ذکر فرمائی, تکبر کرنے والا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا, گھمنڈ ہوگا, غرور ہوگا, وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. اس لیے اپنے بچے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹے کبھی اکڑ کر کے نہ چلنا. اور اکڑ کر تبھی چلتا ہے انسان جب اس کے اندر اکڑ رہتی ہے, کبر ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے, گھمنڈ ہوتا ہے. اور جو کبر و غرور سے روئے زمین پر چلتا ہے اور رہتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ کبر کرنے والا کہاں جائے گا؟ واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کے بارے میں کہا اس نے تکبر کیا. کبر کس کی صفت ہے؟ ابا واستكبر وكان من الكافرين. اللہ نے ابلیس کے بارے میں کہا اس نے تکبر کی. یہ سب ان لوگوں کا کام ہے جو ابلیس اور ابلیس کے دوستوں کا کام ہے اور اسی کے راستے پہ چلنے والے فرعون اور فرعون کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کا کام ہے. یہ اچھے بھلے اور پیارے نبی کی سنت پر چلنے والے لوگوں کا کام نہیں. اس لیے انہوں نے خاص نصیحت کی کہ بیٹے روئے زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا. سورہ لقمان کے اخیر میں مفاتیح الغیب کو ذکر کیا جا رہا. 5 مفاتیح الغیب ہیں. 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو, اس کے علاوہ کسی کو نہیں. نمبر 1 بارش کب نازل ہوگی, کب اترے گی, صرف اس کا علم اللہ کو ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. روزی کہاں سے ملے گی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انسان کہاں پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کہاں مرے گا, اس کی موت کہاں ہوگی, یہ صرف اور صرف یہ 5 چیزوں. قیامت کب آئے گی, یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے, باقی کسی کو بھی نہیں. نبیوں کو بھی نہیں تھی. اللہ کے نبی کو بھی جو بھی چیز اگر غیب کی بتائی دی جاتی باتیں وہ غیب کی نہیں ہو رہی تھی, پھر وہ وحی ہو جاتی, وحی کی قسم سے آ جاتی. وہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے نبی کو بھی نہیں تھا. دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت ہو جو زیادہ سے زیادہ علم رکھنے والی ہو وہ بھی نہیں جانتی, صرف اللہ کو علم ہے. لہذا ان چیزوں کے اندر زیادہ انسان کو کوڑے دینا نہیں چاہیے. آج کل لوگ جو ہے رحم مادر میں تلاش کرتے ہیں بچہ ہے کہ بچی. رحم مادر میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں نا بچہ ہے کہ بچی. صحیح ہے. اور بعض دفعہ معلوم ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب بولتے بچہ ہے, بعد میں پتہ چلا کہ بچی پیدا. ایسا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ علم صرف میرے پاس ہے, اس کو میرے پاس رہنے دو. اللہ کے علم کو چھیننے کی کوشش نہ کرو. سورہ سجدہ ہر جمعہ کے دن فجر, آج جمعہ تھا, ابھی جمعہ چل رہا ہے سمجھ لیجیے, عربی اعتبار سے تو ختم ہو گیا. جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے نبی سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے, سورہ دہر کی, اور ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر کے ہی یہاں سویا کرتے تھے. اور ساتھ جو 100 آیتیں جو پڑھتے تھے اس میں سورہ سجدہ کی تلاوت سورہ ملک کی بدرجہ اولا آپ کیا کرتا تھے. سورہ سجدے کی خاص فضیلت ہے. اس میں ایک آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی فضیلت ذکر کی کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو پیشوا بناتے, رہنما بناتے.
صبر کرنے کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو ہم رہنما اور پیشوا بناتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت معروف ہے, صحابہ کا صبر بہت معروف ہے. صبر کی 3 قسمیں, 3 چیزوں پر صبر ہونی چاہیے. ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم تو اتنا تو صبر کر رہے ہیں, صبر تو کر رہے, پھر کیوں ہمیں پیشوا نہیں بنایا جا رہا, دنیا کا حاکم و حکمراں کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ تو صبر 3 چیزوں میں. نمبر 1 معصیت پر صبر. کس کے اوپر؟ معصیت مانے گناہ, گناہوں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, صبر کرنا, گناہ نہ کرنا, اپنی لائف میں کبھی گناہ نہیں کرنا. جو شخص یہ کرتا ہے اسے دنیا میں ترقی ملتی ہے, اس کو اللہ پیشوا بناتا ہے. نمبر 2 اطاعت پر صبر. اطاعت کہتے ہیں گناہ پر صبر کی ایک مثال, جیسے سامنے عورت کھڑی ہے, دعوت نظارہ یا زنا دے رہی ہے, تو اب اس موقع پر آپ کہہ دیجئے تم میرا ایمان خراب نہیں کر سکتی, میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. جیسے صحابہ کے سامنے ایک جگہ سے جا رہے تھے تو یہودیوں کی, عیسائیوں کی عورتیں برہنہ کھڑی ہو گئی تھی چھتوں کے اوپر اور کہتی تھی پکار دیکھو ہم کو. اللہ کے نبی کے صحابہ نظریں نیچے کر کے ایسے گزر گئے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, ایسے گزرے جیسے وہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں. تو نبی کے صحابہ کا جو ایمان تھا اور تقویٰ تھا, صبر, معصیت پر صبر. ٹھیک ہے. نمبر 2 اطاعت پر صبر. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے نا, گرمی بہت شدید تھی, روزے بھی رکھنے تھے, قرآن کی تلاوت بھی کرنی تھی, نمازیں بھی پڑھنی تھی. تو ایسے موقع پر ہمیں اطاعت پر صبر کرنا ہے. شدید ٹھنڈی کے زمانے میں صبح اور فجر کے وقت میں وضو کرنا, یہ اطاعت پر صبر ہے. کہیں کون جائے گا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ؟ جہاں صبح ہو جائے گی جب پڑھ لوں گا جب سورج نکلے. نہیں, صبر ہمیں اطاعت پر کرنا ہے. یہ دوسری قسم ہے, تب جا کر کے اللہ پیشوا اور رہنما بنا. نمبر 3 مصیبت پر صبر. مصیبت پر صبر. الصبر عند صدمۃ الاولی. جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے, صدمے کے وقت ہی اسے صبر کرنا چاہیے. بعد میں تو انسان اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے, اللہ ایسا نہ کرے, کسی کی اولاد کو لے لیا, وفات دے دی. اب اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد میرا بچہ مر گیا, کتنا پیارا تھا, اس سے میں کتنا فائدہ اٹھاتا, بڑا ہوتا, کھلاتا پلاتا. افسوس کرتا ہے انسان. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ صبر نہیں, یہ صبر نہیں ہے. ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے, نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہاتھ میں ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے پیارے نبی کی. تیری جدائی پر ابراہیم ہم رو رہے ہیں, لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون سے زیادہ کچھ نہیں بولیں گے. ایک بھی بچہ نہیں بچا آپ کا, سب انتقال کر گئے. بیٹیاں بچی تو آپ نے صبر کیا, ایسے ہمیں بھی صبر کرنا ہے. تو یہ 3 صبر کی قسمیں ہیں, ان کے اوپر اگر عمل کر لیے تو انشاءاللہ دنیا میں ہم اور آپ پیشوا اور رہنما بن گئے. آخر میں چل کر کے سورہ احزاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. سورہ احزاب میں 2-3 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک آیت ہے سورہ احزاب کی, اللہ نے کہا ما جعل اللہ لرجل فی قلبین فی جوف. اللہ نے کہا کہ کسی بھی جوف کے اندر, یہ انسان کا جو اندر کا حصہ ہے, اس کے اندر سینے کے اندر اللہ نے کسی بھی انسان کے اندر 2 دل نہیں بنائے, 2 دل نہیں بنائے. ایک منافق کہتا تھا, حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک منافق کہتا میرے 2 دل ہیں, میرے ایک دل مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے, ایک دل میرا کافروں کے ساتھ رہتا ہے. جب میرا دل منافقوں کے ساتھ رہتا ہے تو میں منافقت کرتا ہوں, کافروں کے ساتھ رہتا ہوں تو کافروں کے جیسا ہو جاتا ہوں, مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہوں تو مسلمانوں جیسا ہو جاتا ہوں. وہ منافق, اس کے ضمن میں آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ نے کسی کے دل جسم کے اندر 2 دل نہیں بنائے. ایسے ہی ایک مشرک تھا, بہت شاطر تھا, مکار, چالاک, عیار, اس کا نام جمیل بن فہر, جمیل بن فہر عمری اس کا نام تھا. وہ بہت چالاک تھا. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 دل دیے ہیں, ایک دل سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, ایک دل سے اپنے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تو خالی ایک دل ہے, وہ تو خالی اپنے رب کو پوچھتے ہیں, ہمارے معبودوں کو پوچھتے ہیں. اللہ نے اس آیت کریمہ نازل فرمائی. تو جو جھوٹا آدمی ہے, کسی کے اندر اللہ نے 2 دل نہیں بنائے. اور ایک بات یہ کہی گئی اس آیت کریمہ کی طرف سے کہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں
منہ بولا بیٹا آج کل ہمارے سماج میں بہت عام ہے، منہ بولا بیٹا لیتے ہیں نا، کسی کو گود لینے لگے منہ بولا بیٹا کے۔ اللہ نے کہا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح سے نہیں ہے، ایسے ہی جیسے کہ انسان کے اندر ایک ہی دل ہے، دو دل نہیں ہے۔ ایک انسان کے اندر ایک ہی دل ہے، دو دل نہیں ہے۔ جیسے دو دل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح سے نہیں ہو سکتا۔ منہ بولا بیٹا وارث نہیں ہو سکتا۔ جی ایک مسئلہ تو یہ، ایک مسئلہ ایک یہ بھی اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہی ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ زہار کر رہے تھے اپنی بیوی سے کہتے انتی کا ظہری امی علیہ، انتی کا ظہری امی، کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں، یعنی میری ماں کی پیٹھ دیکھنا میرے لیے حرام ہے، ایسے تیرے لیے تو میرے لیے حرام ہے۔ لیکن یہ طلاق نہیں ہے، اس کی وجہ سے عورت حرام نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے اور اپنی بیوی سے زہار کرے تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی ماں نہیں ہو جاتی۔ کسی کی ایک ہی ماں ہو سکتی، دو ماں نہیں ہو سکتی۔ جیسے کسی کے جسم کے اندر ایک ہی دل ہے، دو دل نہیں ہو سکتے، ماں بھی ایک ہی ہو سکتی، دو نہیں ہو سکتی۔ آخری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، چونکہ سورہ احزاب میں میں آپ کے سامنے واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت لمبی تفصیل ہے، سورہ احزاب کے تعلق سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں دو واقعات ذکر کیے گئے، سورہ احزاب، اس کے بعد بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، احزاب میں فتح ہوئی، ایسے ہی قریظہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی نے چڑھائی کی تھی۔ اس کے بعد یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ یہودی اور جو مدینہ میں رہنے والے جو دوسرے لوگ تھے مسلمانوں کے علاوہ، تو ان لوگوں نے اپنی ان کی بیویوں نے ان سے زیادہ کا مطالبہ کیا، دن بدن زیادہ کے چیزوں کے مطالبات کرتی تھی، ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں یہ چاہیے۔ ان کی بیویوں کو دیکھ کر کے ہمارے نبی کی بیویاں بھی مطالبہ کرنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب ہمیں بھی یہ جو آپ خرچ دیتے ہیں نا سال بھر کا نہیں چلتا، زیادہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے، تمہیں دنیا چاہیے، تمہیں دنیا جتنی چاہیے دے دی جائے گی، اور ہم آسانی کے ساتھ تم کو رخصت کر دیتے، جاؤ طلاق دے دیتے۔ پھر آگے کی آیت میں کہا کہ اگر تم اللہ سے، رسول سے اور آخرت سے محبت کرتے ہو، اس کی امید کرتے ہو، تو تم اس کے اوپر باقی رکھو، اب تمہیں اختیار ہے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ اب آپ کیا اختیار کرتے، دنیا کو پسند کرتے یا نبی کی محبت کو، نبی کی زوجیت میں رہنا پسند کرتے؟ ارے میں نبی کو چھوڑ کر کے دنیا کو پسند کروں گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال تمام کی تمام ازواج نے توبہ کی اور کہا کہ نہیں نہیں، ہمیں جو بھی مل رہا اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں، وہ ہمیں بہکاوے میں آ کر کے ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے کہہ دی تھی اور ہم سے یہ غلط قدم اٹھ گیا تھا، ہم نے غلط باتیں ذکر کر دی تھی۔ ماں اور بہنوں سے میں گزارش کروں گا یہاں پر کہ آپ کے شوہر کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی وہ کمائی کرتے ہیں، اتنی ہی ان سے آپ فرمائش کیجیے، اتنا ہی مطالبہ کیجیے۔ آپ کے شوہر کی 20,000 کی تنخواہ ہے تو آپ 50,000 کا مطالبہ مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے نبی کی سنت اور نبی کی بیویوں کی یہ سیرت آپ کے سامنے، ان کا کردار موجود ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں، اور یہ بتایا، پڑھایا، سنایا، سمجھایا اسی لیے جاتا ہے، نصیحت اسی لیے کی جاتی ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان کو زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔